ملتمس ہوں کلمات تشکر کے لیے پروفیسر ڈاکٹر سید عامر شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز، اور کلمات تشکر ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد شیر صاحب، ڈین فیکلٹی آف سائنسز، اور محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ارشاد صاحب، اور محترم جناب ڈاکٹر توقیر صاحب، ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز، اور میرے بہت محترم کولیگس جو یہاں تشریف فرما ہیں، حضرات گرامی قدر اور عزیز بچوں، بہت شکریہ۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آج کی اس جشن آزادی کی محفل کو آپ نے رونق بخشی۔ ہم نے مقررین کی گفتگو سنی تاریخی حوالوں سے، اور آزادی کا لفظ ہم آج کے دن بہت استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ الحمدللہ ہمیں فخر بھی ہے اور ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ آزادی کا لفظ اور آزادی کے مراحل سے گزرنا، یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں۔ الحمدللہ ہم اس بات پہ بہت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے جب آنکھ کھولی، ہم اس دنیا میں آئے تو ایک آزاد ملک میں ہم نے آنکھ کھولی، مگر ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اس جد و جہد آزادی میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اپنے مال و اسباب کی قربانیاں دیں، اور ہمارے وہ شہداء جو آج تک اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم آج کے دن ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آزادی کا حصول آسان کام نہیں ہے۔ ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ابھی ہمارے مقررین نے بھی بات کی 1857 کی جنگ آزادی، تو 1857 کی جنگ آزادی میں جتنی جانیں قربان ہوئیں ان کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں کو 8 سے 10 لاکھ ملتی ہے، مگر 1947 کی جو یہ تقسیم بر صغیر پاک و ہند ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پیارا ملک ملا، اس میں 10 سے 20 لاکھ لوگوں کی جانیں گئیں۔ تو آپ دیکھیے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے زیادہ جانوں کی قربانیاں وہ ہمارے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دی گئیں۔ اور دنیائے تاریخ کی ہجرت کو اگر آپ دیکھیے تو سب سے بڑی ہجرت آپ کو اس تقسیم کے وقت ملے گی، جو 1 سے 2 کروڑ لوگوں کی ہجرت تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہجرت تھی، اور اس ہجرت کے دوران کے جو واقعات ہیں اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے، اور اس دن میں ہمیں تاریخ کے ان اوراق کو دیکھنا چاہیے کہ جن پہ وہ داستان رقم ہیں کہ جس طرح سے ہمیں یہ آزادی ملی۔ اس آزادی کے حصول میں جہاں ہم اس کا جشن مناتے ہیں، اور ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ نے بھی اس پہ بات کی کہ دیکھیے بہت سارے سوال انہوں نے اٹھائے، میں خلاصتاً 2-4 باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے جب ہم نے یہ آزادی لی تو ہمارا ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کے حصول میں کس حد تک ہم کامیاب ہوئے، ہمیں یہ ضرور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ 3-4 باتوں کا میں ذکر کرتا ہوں چونکہ پہلے ہی مقررین نے بہت ٹائم لیا۔ دیکھیے ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو، ہماری ثقافت کی، ہماری مذہبی اور اسلامی روایات کی پہچان ہو۔ تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے، ہمیں ایک اسلامی ملک ملا، اور ہم اس میں آزادی سے اپنی روایات اور اپنی مذہبی جو ہمارے روایات ہیں ہم اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمیں تعلیم کے مواقع مسلمانوں کو میسر آئیں اور روزگار کے مواقع میسر آئیں، تو الحمدللہ سارے روزگار کے مواقع اور تعلیم کے مواقع ہم سب کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں۔ پھر یہ تھا کہ ایسا ملک قائم ہو کہ جہاں انصاف کا نظام ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ تو یہ وہ پہلو ہے کہ جہاں ہم کمزور ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ
کہ جب ہم ورلڈ انڈیکس کو دیکھتے ہیں، جسٹس سسٹم کے ورلڈ انڈیکس کو، تو ہم وہاں پہ میرا خیال ہے 130 نمبر پہ فال کرتے ہیں 145 ممالک میں سے، جو بہت نیچے ہے. اور اب تو ہم پاسنگ مارکس بھی 50 رکھتے ہیں، تو کم از کم ہمارے اتنے تو ہونے چاہیے کہ وہ پاسنگ سٹینڈرڈ پہ ہم ہوں. ہماری تو خواہش ہے کہ ہم اے گریڈ میں ہوں، یعنی 80-90% کے سکور پہ ہم آئیں. تو ایک تو یہ وہ پہلو ہے کہ جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ قومی یکجہتی کا فروغ، یعنی یہ بھی ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہمیں ایسا ملک چاہیے جہاں قومی یکجہتی کو فروغ ملے، جہاں مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو ایک کامن پہچان ملے. تو یہ بھی وہ ایریا ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اتنے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہم نے دیں اور ہم نے یہ ملک حاصل کیا، تو ہم آج اپنی اسی شاخ کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں تاریخ کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی مشکل سے ہمیں یہ آزادی ملی. اور اس آزادی کا حصول آج تک آپ دیکھیے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے وہ محب وطن جو سویلینز ہیں، وہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہم ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری فورسز نے بیان المرصوص میں کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا. یعنی جہاں ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے عبدالباسط مجاہد صاحب نے ذکر کیا کہ جب ہمیں یہ ملک ملا تو ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے سارے ادارے کمزور تھے. ہماری جو آرمی ہے، ہمارا جو ڈیفنس ہے، اس وقت ملک کے ٹاپ آرمیز میں شمار ہوتی ہے. ہمارا نمبر ورلڈ انڈیکس میں 14 نمبر پہ ہے 145 ملکوں میں. آپ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کا مظاہرہ یہ بیان المرصوص میں ہم نے کیا بھی، اور ہم نے بتایا کہ ہماری جو یہ قوت ہے، یہ کتنی بڑی قوت ہے. جب یہ ملک بنا تو ہمارے پاس ہم اتنے کمزور تھے، آج ہم ایٹمی قوت ہیں. تو یہ بھی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور اس وقت اگر آپ یہ دیکھیے تو بہت سارے اعداد و شمار موجود ہیں کہ ہماری لٹریسی ریٹ کوئی 16-17% تھی، آج 60% ہے. ہماری جامعات کی تعداد 2 تھی، آج 250 سے زیادہ ہے. تو یہ وہ فگرز ہیں کہ اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھیں تو ہم نے الحمدللہ بہت ترقی کی. ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ ان کو اسٹرینتھن کریں گے. اور میری یہ دعا ہے کہ ہمارا یہ ملک قائم دائم رہے. اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت شکریہ آپ سب کو. تقریب کا خوشگوار اختتام ہوتا ہے. آپ سب مل کر ایک نعرہ لگائیں گے، پاکستان